برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ دروش شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس سے جوڑتے رہیے، تاکہ ہم سب مل کر آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کریں، توشہ اکٹھا کریں اور آخرت میں نیکیاں جمع کریں۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں آج جس آیت مقدسہ کی تفسیر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس آیت مقدسہ کے اندر پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بڑی اہم باتیں ہیں، سنیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا، طبیعت خوش ہو جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور کہاں کہاں سے مٹی منگوائی اور کس طرح سے منگوائی، یہ پورا بیان اس آیت مقدسہ کی تفسیر کے اندر میں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے اس کو بہت غور سے سنیں، ایک بار سمجھ میں نہ آئے تو بار بار سنیں۔ رب فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس طرح فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بولتے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے، اب اس کی تشریح سننے کے لیے تیار ہو جائیے، لفظی تشریح۔ اس کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جو اس آیت مقدسہ کے اندر یہ حصہ آیا ہے، واو کے معنی اور کے ہیں اور اس کے معنی جب کے، اور لفظ قالا جو آیا ہے تو قالا یقول قولا، کہنا بولنے کے معنی میں ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ ربو کا، رب کی تشریح گزر چکی ہے، اس کے معنی ہے پالنے والا، پیدا کرنے والا، مالک، اور کاف ضمیر لوٹ رہی ہے، کاف ضمیر سے مراد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ للملائکتی، لام حرف جار ہے لیے کے معنی میں، اور ملائکہ یہ ملکن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں فرشتے کے۔ ملکن کے معنی کیا آتے ہیں؟ فرشتے کے۔ اور ملکن کے معنی آتے ہیں بادشاہ کے۔
ملکن کے معنی فرشتہ جس کی جمع ہے ملائکہ، اور ملکن کے معنی بادشاہ جس کی جمع ہے ملوک، اور ملک کے معنی حکومت اقتدار جس کی جمع ہے املاک۔ تو یہاں پہ جو للملائکہ آیا ہے یہ ملکن کی جمع ہے جس کے معنی ہے فرشتہ۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی بے شک میں، جاعل یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے جو جعل یجعل جعلا سے آیا ہے، جس کے معنی ہے بنانا، پیدا کرنا، رکھنا، ڈالنا، گمان کرنا، مقرر کرنا، اتنے معنی آتے ہیں، یعنی 5 معنی ہیں۔ اور فی الارض خلیفہ، فی کے معنی آتے ہیں میں کے جو حرف جار ہے، اور الارض یہ زمین کے معنی میں ہے، اور اس کی جمع ہے اراد، اور خلیفتاً یہ خلفن سے بنا ہے جس کے معنی آتے ہیں پیچھے اور پیٹ۔ تو خلیفتن کے معنی ہوئے پیچھے آنے والا یعنی نائب۔ آگے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، قالوا یہ جمع کا صیغہ ہے جو قال یقول قولا بولنا کہنے کے معنی میں ہے، اور اتجعل فیہا یہ حرف استفہام ہے حمزہ کی شکل میں، اور تجعل یہ حاضر کا صیغہ ہے جو جعل یجعل جعلا سے آیا ہے، بنانا، پیدا کرنے کے معنی میں۔ فیہا فی کے معنی میں، اور ہا ضمیر لوٹ رہی ہے زمین کی طرف۔ من یفسد فیہا، من کے معنی کون، اور یفسد یہ فسادہ یفسد فسادن، خراب ہونا، بگڑنے کے معنی میں ہے، فساد پھیلانے کے معنی میں۔ فی کے معنی میں، اور ہا ضمیر زمین کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی اس میں۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، واو کے معنی اور یسفک الدماء یہ ہے سفکا یسفکو سفکن، اس کے معنی لغوی معنی آتے ہیں خون بہانا، قتل کرنا۔ اور الدماء کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے دمن کی، جس کے معنی آتے ہیں خون کے، بلڈ کے، اور دمن کی جمع ہے دماؤن۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، آگے رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، واو کے معنی اور نحن جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور نسبح سبح تسبیحا پاکی بیان کرنا، تسبیح پڑھنا، بحمدک بے حرف جار ہے، اور حمد کے معنی آتے ہیں تعریف کے، اور کاف ضمیر اللہ کی جانب لوٹ رہی ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، واو کے معنی اور کے، اور نقدس یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے قدسہ، قدسہ کے معنی آتے ہیں تعظیم کرنے کے اور پاک و مقدس بنانے کے، اور لام یہ حرف جار ہے، اور کاف ضمیر اللہ کی جانب لوٹ رہی ہے۔ قال، اس کے بعد آیا ہے قال انی اعلم ما لا تعلمون، قال یقول قولا کہنا، بولنا، انی بے شک میں، اعلم علم یعلم علما سے جاننے کے معنی میں، اور ما لا تعلمون ما کے معنی جو اس میں موصول ہے، اور لا کے معنی نہیں، اور تعلمون جمع حاضر کا صیغہ ہے علم یعلم علما سے۔ تو اب آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کس سے؟ فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، تو فرشتوں نے کہا، فرشتے سب کے سب مل کے بولے اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا فیہا زمین میں، من یفسد فیہا ایسے کو اپنا نائب، کیا تو زمین میں ایسے کو اپنا نائب بنائے گا، من یفسد فیہا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، زمین کو خراب کرے گا، ویسفک الدماء اور زمین پر پہنچنے کے بعد وہ خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ اور ہم تجھے سراہتے ہیں، اور سراہنے کے ساتھ ساتھ میں ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں تم سے مشورہ لے رہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تفسیر سننے کے لیے آپ حضرات
تیار ہو جائیے، تفسیر میں بڑی امپورٹنٹ اور اہم باتیں میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو شاید اس سے پہلے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نہ سنی ہوں۔ انسانوں کو دو نعمتیں بتا کر تیسری نعمت یاد دلائی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ نے تم پر اتنا بڑا فضل فرمایا جو کسی مخلوق پر نہ فرمایا تھا، کہ تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کو وہ عزت بخشی کہ فرشتوں کو ان کی پیدائش کی خبر دی کہ ہم زمین پر اپنا نائب پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس کے اور اس کی اولاد انبیاء کرام کی معرفت اپنے احکام جاری کریں گے۔ جب ملائکہ نے سنا تو وہ سمجھے کہ آدم علیہ السلام خدا کے برگزیدہ بندے ہوں گے، کیونکہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی خلافت اور حکومت کی منادی ہو رہی تھی، اعلان ہو رہا تھا، چرچے ہو رہے تھے کہ میں اپنا زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ میری ملت کے نوجوانوں، مگر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے خمیرے میں آگ، پانی، ہوا اور مٹی موجود ہے، جس سے کہ ان میں شہوت اور غصہ یقیناً ہوگا جو کہ فساد کی جڑ ہے، تو نہایت تعجب سے کہنے لگے۔ کون کہنے لگے؟ فرشتے کہنے لگے، اے مولا، ایسے کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے جس میں ایسے فسادات کا اندیشہ ہو؟ رہی تیری تسبیح اور حمد، اس کے لیے ہم فرشتے موجود ہیں جن میں نہ غصہ ہے نہ شہوت۔ رب تعالیٰ نے مجملاً یہ جواب دے ہی دیا کہ اس میں جو حکمت ہے وہ تم کو معلوم نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ اس میں جو حکمت ہے، میں ایسے کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں جس میں غصہ بھی ہے، جس میں شہوت بھی ہے، تو اس میں جو حکمت ہے وہ میں جانتا ہوں، اس کو تم نہیں جانتے۔ تم میں شہوت اور غصے کا نہ ہونا ہی اس بات کا باعث ہے کہ تمہارے سوا ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ میری ملت کے نوجوانوں، تفسیر عزیزی وغیرہ میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس طرح نقل فرمایا گیا کہ حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام روئے زمین سے ہر قسم کی سیاہ، سفید، سرخ، خاری، میٹھی، نرم، خشک ایک مٹھی خاک اٹھا لاؤ، ایک مٹھی مٹی اٹھا لاؤ، خاک اٹھا لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پروردگار عالم نے حکم دیا، آرڈر کیا۔ حضرت جبرائیل نے زمین پر تشریف لا کر خاک اٹھانی چاہیے، مٹی اٹھانی چاہیے۔ زمین نے سبب پوچھا، زمین نے ریزن پوچھا، وجہ پوچھی، سبب پوچھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ زمین نے عرض کیا، میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں۔ زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کی کہ اے جبرائیل، میں اس سے خدا کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تم مجھ سے خاک اٹھا کر انسان بنائے جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل خالی واپس گئے، خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور عرض کیا کہ خدایا، زمین نے تیری عزت کی پناہ پکڑی، میں تیرے نام اور عزت کے ادب سے اس سے خاک نہ اٹھا سکا۔ حق تعالیٰ نے پھر حضرت اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، یکے بعد دیگرے، مگر وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ آخر میں پروردگار عالم نے خاک لانے کے لیے، مٹی لانے کے لیے حضرت ملک الموت کو بھیجا، جو موت کا فرشتے ہیں، جو موت کے فرشتے ہیں، ملک الموت، ان کو بھیجا۔ آخر میں انہوں نے زمین کی ایک نہ سنی۔ زمین چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بالکل اس کی ایک بات بھی نہیں سنی، بلکہ فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کا تابع دار ہوں۔ یہی وجہ ہے میری ملت کے نوجوانوں، کوئی چیختا رہے، چلاتے رہے، کسی کی ماں روتی رہے، کسی کا بچہ روتا رہے، کسی کا باپ تڑپتا رہے، لیکن حضرت ملک الموت جو اپنا کام کرتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اس کی روح کو نکال کے چلے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو روح نکالنے کے لیے ان کا تقرر ہوا، ان کو رکھا گیا، کیونکہ حضرت ملک الموت نے جب زمین سے خاک اٹھائی تھی ایک مٹھی، تو زمین چیخی تھی، چلائی تھی، لیکن حضرت ملک الموت نے کہا کہ میں تیری ایک بھی ماننے والا نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کا حکم ماننے والا ہوں اور تیری بالکل نہیں سنوں گا۔ تو فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کا تابع دار ہوں، تیری عاجزی اور زاری کی وجہ سے رب کی اطاعت نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے ان کو جان نکالنے کا کام سپرد کر دیا گیا، یعنی حضرت ملک الموت کو روح نکالنے کا کام دے دیا گیا۔
کہ تم نے ہی اس خاک کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا۔ اب انہیں حکم ہوا کہ اس خاک کو وہاں رکھو۔ اللہ عز و جل کا حکم ہوا کہ اس مٹی کو، اللہ عز و جل نے آرڈر کیا، حکم دیا حضرت ملک الموت کو کہ اس مٹی کو جس کو تم لے کر کے آئے ہو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے، جہاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا مقدس گھر ہے، اس جگہ پر اس مٹی کو رکھو۔ تو پتہ چلا سب سے پہلے جب زمین سے مٹی اٹھائی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کا قالب سانچہ بنانے کے لیے، تو اس مٹی کو اس جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں پہ آج کعبۃ اللہ ہے، کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوا، پھر اللہ نے فرشتوں کو آرڈر کیا کہ اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ یہ جو مٹی ہے اس خاک کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں، اس میں کئی قسم کے پانی ڈالیں اور اس سے اس کا گارا بنائیں۔ چنانچہ اس پر 40 روز تک، کتنے روز تک؟ 40 روز تک بارش ہوئی، مسلسل بارش، کنٹینیو بارش ہوتی رہی 40 دن تک۔ میری ملت کے نوجوانوں، اور روایت میں آتا ہے، بڑی اہم روایت، اس کو ذہن پہ نوٹ کر لیں، 39 دن تو غم اور رنج کا پانی برسا، 40 دن کنٹینیو بارش ہوئی اس خاک پر، اس مٹی پر جس کا قالب بنایا تھا، جس مٹی کا قالب بنایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کا سانچہ ڈھانچہ بنایا تھا، انسانی جسم بنایا تھا۔ اس پر کتنے دن بارش ہوئی تھی؟ 40 دن کنٹینیو۔ 39 دن تو غم و رنج کا پانی برسا تھا۔ 39 دن کتنے کائے کا پانی برسا تھا؟ غم اور رنج کا پانی برسا تھا، اور ایک دن خوشی کا پانی برسا تھا۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ انسان کو غم زیادہ ہے اور خوشیاں کم ہیں۔ کیوں؟ 39 دن تو غم اور رنج کا پانی برسا اور ایک دن خوشی کا، اسی لیے انسان کو رنج و غم زیادہ رہتے ہیں اور خوشی کم ہوتی ہے۔ پھر اس گارے کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا، جو گارا تیار کیا گیا تھا اس کو مختلف ہواؤں سے اتنا خشک کیا گیا کہ کھنکھنانے لگا۔ وہ گارا کیا ہوا؟ کھنکھنانے لگا، اتنا خشک ہو گیا، جیسے کہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، سلسال کالفخار۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا، رب کا حکم ہوا فرشتوں کو کہ اس گارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ فرشتوں کو کیا حکم ہوا؟ پھر جب وہ گارا کھنکھنانے لگا تو فرشتوں کو اللہ عز و جل نے حکم دیا کہ اس گارے کو جو کھنکھنانے لگا ہے، جس کا قالب بنانے کے لیے پروردگار عالم جا رہا ہے، وہ فرشتوں کو حکم دیا اللہ عز و جل نے کہ اس گارے کو مکے اور طائف کے درمیان وادی نعمان میں عرفات پہاڑ کے نزدیک رکھیں۔ پھر حق تعالی نے خاص اپنے دست قدرت سے، پھر حق تعالی نے، پروردگار عالم نے خاص اپنے دست قدرت سے اس گارے کو حضرت آدم کا قالب بنایا۔ قالب کا مطلب سانچہ، ڈھانچہ، انسانی جسم بنایا، قالب کا مطلب، اور ان کی صورت تیار کی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ فرشتوں نے کبھی ایسی صورت نہ دیکھی تھی، تعجب سے اس کے آس پاس پھرتے تھے، تمام ملائکہ، تمام فرشتے اس کی خوبصورتی سے حیران تھے۔ ابلیس کو بھی اس سارے اعلان وغیرہ کی خبر ہو چکی تھی، ابلیس بھی جان چکا تھا کہ یہ اعلان ہو چکا ہے کہ زمین میں نائب بنانے والا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، پہلے کی تفسیر میں، کہ پروردگار عالم نے، یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 60,000 سال پہلے آسمانوں میں فرشتوں کو آباد کیا تھا اور زمین میں جنات کو آباد کیا تھا۔ کتنے سال پہلے؟ 60,000 سال پہلے۔ جب زمین پر جنات آباد ہو گئے تو جنات نے خون، قتل، غارت گری، لوٹ مار، تمام خرافات شروع کر دی۔ جب خرافات شروع کر دیں تو اللہ عز و جل کا عزازیل کو، یعنی جس کا نام، ابلیس کا نام عزازیل ہے، عزازیل کو آرڈر کیا، حکم دیا، اے عزازیل، اے ابلیس، تو جا فرشتوں کی جماعت لے کے زمین پر، اور فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے تو جا اور ان تمام جنات کو جزیروں میں اور پہاڑوں پر پہنچا دے، آباد کر دے، زمین سے نکال دے۔
جزیروں پر اور پہاڑوں پر آباد کر دے، زمین سے نکال دے، اس لیے کہ یہ قتل و غارت گری، لوٹ مار، خون ریزیاں کر رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں۔ تو ابلیس آیا فرشتوں کی جماعت لے کے، اور فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے اس نے تمام جنات کو جزیروں میں اور پہاڑوں پر پہنچا دیا، آباد کر دیا، اور زمین کو پورا مکمل طور پر خالی کر دیا۔ جب اس نے یہ خدمت کی تو پروردگار عالم نے اس خدمت کے سبب ابلیس کو، عزازیل کو زمین کی بادشاہت عطا فرما دی، اور پہلے آسمان کی بادشاہت عطا فرما دی، اور جنت کے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ تو جنت کے خزانوں کا مالک ہو گیا اس خوشی میں، اس انعام میں کہ جو اس نے یہ خدمت کی تھی، جنات کو زمین سے ہٹا کے پہاڑوں پر اور جزیروں میں پناہ آباد کر دیا تھا، اور زمین کو خالی کرا دیا تھا ان سے، اور فرشتوں کو یہاں آباد کر دیا تھا زمین پر۔ تو اس انعام میں عزازیل کو، ابلیس کو پروردگار عالم نے زمین کی بادشاہت اور پہلے آسمان کی بادشاہت اور جنت کے خزانوں کا مالک بنا دیا تھا۔ اور جب زمین کی بادشاہت اس کو مل گئی اور اس نے یہ سنا کہ زمین پر پروردگار عالم اپنا نائب بنانے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی بادشاہت چھننے کا اندیشہ ہوا، کیونکہ زمین کا بادشاہ بنا دیا تھا ابلیس کو۔ اب جب اس نے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنانے والا ہے زمین پر، تو گویا کہ میری بادشاہت چھیننے والا ہے، میری بادشاہت چھننے جا رہی ہے۔ اب اس کو حسد اور جلن کیوں نہ ہوتا، اس کو تو یقینی طور پر ہونا تھا۔ تو یہی بات میں آپ کو بتانے کے لیے اتنی پچھلی بات میں نے آپ کو بتائی۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، ابلیس کو بھی اس سارے اعلان وغیرہ کی خبر ہو چکی تھی، جو اعلان ہوا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو ابلیس کو بھی اس سارے اعلان کی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی اس طالب کو دیکھنے آیا، یعنی اس جو حضرت آدم علیہ السلام کا سانچہ ڈھانچہ انسانی جسم پروردگار عالم نے اپنے دست قدرت سے تیار کیا، اس کو دیکھنے کے لیے آیا۔ کون؟ ابلیس۔ اور اس کے ارد گرد پھر کر بولا، اس کے چاروں طرف اطراف گھوما، اور گھومنے کے بعد اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر بولا، اے فرشتو، تم اسی کا تعجب کرتے ہو، یعنی اسی قالب کا تعجب کرتے ہو کہ کتنی خوبصورت چیز ہے، کتنی اچھی چیز رب نے بنائی ہے، تم اسی کا تعجب کرتے ہو؟ یہ تو ایک اندر سے خالی جسم ہے، بجلا رہا ہے، منہ موڑ رہا ہے، منہ بنا رہا ہے، کہ یہ تو اندر سے خالی چیز جسم ہے جس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا یہ حال ہے۔ اس کی کمزور بیان کرنے کا انداز دیکھو اس کا، ابلیس کا، کیونکہ اس کی بادشاہت چھیننے کے لیے جا رہی ہے، اس نے اس انداز میں بیان کر رہا، کہہ رہا ہے کہ جگہ جگہ سوراخ ہیں، اور اس کی کمزوری کا حال یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو گر پڑے، اور اگر خوب سیر ہو جائے تو چل پھر نہ سکے۔ اس قالب خالی سے ایک جملہ اس نے اور بولا، اس قالب خالی سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ کیا کہا شیطان نے؟ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قالب بنایا ہے، سانچہ تیار کیا ہے، ڈھانچہ تیار کیا ہے، انسانی جسم تیار کیا ہے، جس کو اپنا نائب بنانے والا ہے زمین پر، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی زمین کا جو مجھے بادشاہ بنایا ہے، میں ہی اس کے لائق ہوں، میں ہی اس کے لائق۔ اس کو فخر ہوا، مغرور ہو گیا، گھمنڈی ہو گیا کہ اس کے علاوہ، میرے علاوہ نہ فرشتوں میں سے کوئی ہے، نہ کسی مخلوق میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں جو زمین کا بادشاہ بن سکے، میں ہی اس لائق ہوں کہ زمین کا بادشاہ بنا رہا ہوں۔ تو کہا اس نے کہ اس قالب خالی سے کچھ نہ ہو سکے گا۔ پھر بولا ہاں، پھر اس نے کہا ہاں، اس کے سینے کی بائیں طرف، جو سینہ ہے اس کی بائیں طرف ایک بند کوٹری ہے۔ کیا کہا؟ ایک بند کوٹری ہے، اور جس کوٹری کو دل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قلب کہتے ہیں، دل کہتے ہیں۔ یہ خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہ اس بند کوٹری کے اندر جہاں دل ہوتا ہے، اس بند کوٹری کے اندر کیا ہے۔ کہہ رہا ہے شاید یہی وہ جگہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے وہ چیز رکھی ہے کہ یہ خلافت کا حقدار ہے، یا خلیفہ بننے کا حقدار ہے۔ پروردگار عالم نے ممکن ہے اسی بند کوٹری کے اندر وہ چیز رکھی ہو کہ جس کی وجہ سے یہ خلافت کا حقدار ہو۔ پھر روح کو پروردگار عالم نے حکم ہوا، روح کو حکم ہوا، اللہ عز و جل نے روح کو حکم دیا کہ اس قالب میں
اور اس کے گڑھوں میں بھر جائے، یعنی اس جسم کے اندر، انسانی سانچے کے اندر بھر جائے۔ روح کو آرڈر کیا پروردگار عالم نے۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی، سننے کی بات ہے، جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ اور تاریک، یعنی اندھیرا، جسم تنگ تھا اور تاریک تھی، اندھیرا تھا، اس کو تنگ اور تاریک پایا، اندر جانے سے ٹھہر گئی، اندر جانے کے لیے تیار نہ ہوئی، روح ٹھہر گئی وہیں پہ۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جب روح ٹھہر گئی تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا۔ جب روح اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ٹھہر گئی، تو پروردگار عالم نے اپنے چہیتے انوکھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اس قالب کو، اس سانچے کو، اس ڈھانچے کو، اس انسانی جسم کو جگمگا دیا۔ جب نور مصطفیٰ سے وہ جگمگانے لگا، یعنی وہ وہ نور پیشانی آدم علیہ السلام میں امانت کے طور پر رکھ دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کو رکھ دیا گیا تو پورا قالب جگمگانے لگا، پورا قالب چمک گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی، روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی روح کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، ابھی سر ہی میں تھی روح کہ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور زبان سے نکلا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہی اب بھی سنت ہے، تمام لوگوں کے لیے یہی سنت ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ جب میری ملت کے نوجوانوں، جب روح کمر تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا، کمر تک پہنچ گئی تو مگر گر پڑے، کیونکہ نیچے کے دھڑ میں روح پہنچی ہی نہیں تھی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، جب تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا، اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، جب تمام بدن کے اندر روح پھیل گئی، تمام جسم کے اندر روح چلی گئی، تو اللہ عز و جل نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ فرشتوں کے پاس جا کر ان کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ تب آدم علیہ السلام ادھر تشریف لے گئے اور فرمایا السلام علیکم، فرشتوں کی طرف گئے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا حکم پا کر اور کہا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارشاد الہی ہوا یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، یہی الفاظ جو تم نے کہے اور فرشتوں نے اس کے جواب میں کہے تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے مقرر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میری اولاد کون؟ تب ان کی پشت پر ایک نئی بات، جب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارا میری اولاد کون ہے، کہاں ہے، تب ان کی پشت پر دست قدرت پھیرا، رب قدیر نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا اور پھیر کر اس سے ساری انسانی روحیں نکالی گئی۔ اسی وقت ساری انسانی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پروردگار عالم نے اپنا دست قدرت پھیرا اور پھیر کر ساری روحوں کو باہر کیا گیا، نکالا گیا، اور آدم علیہ السلام کو سب دکھائی گئیں ساری روحیں، اور انہیں کافر، مومن، منافق، اولیاء، قطب، انبیاء دکھائے گئے کہ یہ کافر ہیں، یہ مومن ہیں، یہ منافق ہے، یہ اولیاء کرام کی روحیں ہیں، یہ اقطاب کی روحیں ہیں، یہ انبیاء کرام کی روحیں، سب کو دکھا دیا گیا، جس کا ذکر آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، ونقدس لک،
اور تیری باقی بولتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور اس کی تفسیر تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارا ہمارے اس بیان کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔